جماع کے دوران، ہم بستری کے دوران اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اذان کے مسائل ہوئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اذان کی آواز جاتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ کافروں کے متعلق ہے۔ اب ہمارا بھی تو یہ حال ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن باتوں میں مشغول، اپنے کام میں مشغول، ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ کافروں کا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تو مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، وہ اس کا مذاق اڑا تھا اور کہتا کہ حرق اللہ الکاذب، کہ اس جھوٹے کو، یعنی جو اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس جھوٹے کو اللہ جلا دے، برباد کر دے۔ اس طرح کے وہ جملے بولتا تھا جب بھی اذان ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آگ کی ضرورت پڑی اس نصرانی کو۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا، تو اس کی نوکرانی جو تھی وہ آگ لینے گئی۔ آگ لیتے لیتے اس کے مکان میں جب آئی، وہ کسی چیز پر آگ پڑی، فوراً پورے مکان میں آگ لگ گئی۔ جو کہتا تھا کہ اللہ اس کو جلا دے، برباد کر دے، پورا اس مکان میں وہ جل بھن کر خاک ہو گیا اذان کا مذاق اڑانے پر۔ اپنے ہندوستان کی جماعت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی تبلیغی جماعت کسی ایسے علاقے میں گئی جہاں ایک عورت کی میت ہو چکی۔ اب سارے لوگ ڈر رہے ہیں غسل دینے سے، کفن دینے سے۔ کان بچھوڑے جو آتے ہیں، بڑے بڑے کان بچھوڑوں نے چاروں طرف سے اس کی لاش گھیر رکھی۔ یہ کارگزاری تبلیغی جماعت کی۔ اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، اتنے بڑے کان بچھوڑے کسی نے دیکھے نہیں۔ اس دیہات والوں نے کہا کہ ہمارے بستی میں کچھ لوگ آئے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بلا لاؤ، یہی کچھ انتظام کرے۔ یہی تبلیغی جماعت کو بلایا گیا۔ سارے لوگ چونک گئے منظر دیکھ کر۔ اب کفن دفن میں دیر ہوتی جا رہی ہے۔ امیر صاحب نے سب کو جمع کر کر دعا کرائی کہ اللہ یہ تو نے ہمارے لیے اپنے اس عذاب کو ایک ریہرسل کے طور پر بتا دیا ہوں۔ سارے لوگوں کو اپنی گناہوں سے معافی منگوائی، اور دعا میں روتے روتے امیر صاحب نے جملہ بولا کہ اللہ کچھ مہلت تک اس عذاب کو ہٹا دے تاکہ غسل کفن کا انتظام ہو۔ دعا ختم ہوئی، سارے کان بچھوڑے کونے میں چلے گئے، اسی گھر کے کونے میں۔ اس کو غسل دیا گیا اس عورت کو۔ اس کے بعد قبر کی بھی اسی طرح حالت تھی۔ خیر سارا معاملہ دفن سفن کا ہوا۔ پوری تبلیغی جماعت کی آنکھوں میں آنسو۔ سارے لوگوں نے توبہ کی کہ پہلی مرتبہ ایسا، یہ تبلیغی جماعت کا واقعہ، ہندوستان کی جماعت کا واقعہ بول رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے مکان پر گئے۔ امیر صاحب نے بولا کہ اس عورت کا اتنا بڑا کیا ایسا گناہ ہے
کہ اتنے بڑے کان بچھوڑے یہاں دکھائی دیے ہم، اس کے بعد سب غائب ہو چکا۔ اس کی اماں کو پوچھا گیا، اس کی اماں نے کہا کہ بھئی نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتی تھی ایسے بھی، لیکن ایک معاملہ یاد ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا عذاب ہو، فکس نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کی ٹی وی دیکھنے کی عادت تھی میری لڑکی کی، اور ایک مرتبہ اس کا ایک پروگرام بڑا فیورائٹ تھا جس کو ہر حال میں دیکھتی۔ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بیٹی ٹی وی بند کر دے، اذان ہو رہی ہے۔ اس نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا کہ اذان تو ہوتی رہے گی امی، یہ پروگرام بار بار نہیں آنے والا۔ امیر صاحب نے بولا کہ جملہ بڑا خطرناک ہے، ہو سکتا ہے اسی کا یہ عذاب۔ تو اذان کو معمولی مت سمجھو، جواب نہیں دینا ہے مت دو، لیکن پورا ادب احترام اذان کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ لوہار تو معلوم نہیں، لوہے کا کام کرنے والا۔ تو اذان کا اتنا احترام تھا اس کے اندر، پورا ہتھوڑا اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور اذان کی آواز آ جاتی پیچھے چھوڑ جاتا، اس کو نہیں لگاتا تھا وہ۔ انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے، تو کہا کہ مجھے امام احمد ابن حنبل کا پڑوسی بنا دیا گیا ہے جنت میں۔ اتنا بڑا مقام کہ تجھے مسائل کا تو کوئی علم نہیں تجھے۔ ہاں کہ میں بھی حیران ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مجھے اذان کے ادب پر دیا ہے کہ پوری طاقت سے اٹھایا ہوا ہتھوڑا میرا اذان کی آواز سے میں واپس ایسا رکھ دیتا۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اذان کا مقام ہے۔ اس لیے اذان کا ایک تو مذاق نہیں اڑانا، مؤذن کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کسی مؤذن سے نہیں بنتی ہے صرف سلام دعا، لیکن حقارت کی نگاہ سے اس کو مت دیکھو، اس کا مقام بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ایسی پوزیشن بنا دی ہے مؤذن کی، 3-4 ہزار 5 ہزار، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ یہ اذان کے مسئلے سمجھ میں آ گئے سب، اذان کی اہمیت، اذان کی فضیلت۔ اب اذان کے بعد کی دعا سن لو۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کاملہ اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر بخاری شریف میں کہ حلت لہ الشفاعۃ، شفاعتی،
کہ اس دعا کے پڑھنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت واجب ہے، میں اس کی ضرور سفارش کروں گا۔ نبی کی سفارش وہاں مل جائے تو پھر سارے انبیاء حیران پریشان ہوں گے، اور ہمارے نبی کا انتظار کریں گے۔ جب ہماری ذمہ داری نبی لے لے تو پھر کتنی بڑی بڑی دعائیں، لیکن بہت غفلت ہے ہماری یار۔ اس دعا میں کچھ لوگ آگے بڑھاتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ لوگوں کا بڑھایا ہوا جملہ ہے، دعا کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو وہی ہے جو میں نے پڑھی، لہذا اس جملے کو ہم نہیں بولیں گے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ زیادتی ہے اور حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرو۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ دعائیں سیکھو، یہ 12 سبق آج ختم ہوئے، 12 دعائیں ہو چکی، 12 دعا ہو چکی، 12 حدیث ہو چکی، 12 مسئلے ہو چکے، کتنے یاد ہے؟ تو اذان کے سلسلے میں اور اقامت کے سلسلے میں یہ سارے مسئلے تھے۔ اذان کی آواز سنے تو جو وہ دعا بتائی وہ پڑھو، 5 نمازوں سے یہ دعا پڑھ لی آپ نے، سارے گناہ معاف، گویا کہ آپ کی موت بھی آتی ہے تو آپ پاک صاف ہو کر جائیں گے، کیونکہ یہ تو حدیث میں جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف۔ اور نماز اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھ لی تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو چکی، حلال ہو چکی۔ کتنا بڑا انعام! اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر کرنے والا بنائے، مؤذنین کا احترام ادب کرنے والا بنائے۔ ہے کسی کا کوئی مسئلہ؟